اسٹیج پر تشریف فرما مہمان خصوصی علماء اکرام، ذمہ داران اور یہاں پر موجود میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت پوری قوم کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ INF کے واسطے سے اور ڈاکٹر ادریس صاحب کے ادارے کے تعاون سے ہمارے یہاں ڈائلسس سینٹر کا افتتاح ہو رہا ہے ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام، جو قوم کی بہت بڑی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس ضرورت کے پورا کرنے کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور جو لوگ اس کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں ان کو عزم دے، حوصلہ دے، اخلاص دے اور ترقی سے نوازے۔ موجودہ حالات میں جس بیماری نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے، اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ سامنے آیا کہ انسانیت شرمسار ہو گئی۔ اللہ کے یہاں جو سب سے بڑی قدر و قیمت ہے انسان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، خلقتہ بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو بنایا۔ جس مخلوق کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کی اولاد کو ہم نے سب سے زیادہ عزت اور احترام دیا، تو یہ جو سب سے معزز اور محترم مخلوق تھی آج کے ان حالات میں سب سے زیادہ شرمسار ہو گئی۔ اور افسوس، مجھے ذرا معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اسلام کے اندر ڈاکٹروں کا جو مقام ہے، معالجوں کا جو مقام ہے، وہ علماء کے بعد سب سے اونچا مقام ہے۔ علماء روحانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، دینی اعتبار سے قوم و ملت کو آگے بڑھانے کی فکر کرتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں، ان کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر اور معالج انسانی جسم، جو انسان کے دین کے بعد سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اس کا علاج کرتے ہیں۔ انسان اپنی سب سے قیمتی جان کو ڈاکٹر کے حوالے کرتا ہے، ان پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن آج کے حالات نے یہ ثابت کر دیا کہ جس پر انسانیت سب سے زیادہ اپنی صحت اور اپنی جان کے سلسلے میں اعتماد کرتی ہے، وہی طبقہ آج انسانیت کو شرمسار کر رہا ہے۔ آج غریب آدمی علاج کے لیے تڑپتا ہے، اس پیشنٹ تڑپتا رہتا ہے، لیکن ہاسپٹل کی طرف سے مانگ ہوتی ہے اتنے لاکھ روپے آپ رکھیے، ہم علاج کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ کہاں تک انسانیت پہنچ چکی ہے؟ بڑے بڑے ہاسپٹل تو بن رہے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ڈگری لے کر آ رہے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے انسانیت وہ ختم ہو رہی ہے۔ آج کے اس فنکشن نے ثابت کر دیا کہ انسانیت باقی ہے۔ اب اس انسانیت کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے، اور انسان کے علاج معالجے کے لیے جو سستے سے سستا اور بہتر سے بہتر طریقہ ہو اس کو فراہم کرنا اس وقت انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ تو اس کے لیے جو بھی آگے بڑھے گا انشاءاللہ لوگوں کی طرف سے دعائیں بھی ملے گی اور اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے اور تم کو جمائے رکھیں گے۔ اور اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے مخلوق، اللہ کی جو مخلوق ہے اس کی خدمت کرنا، یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہی اللہ کی مدد ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ پوچھے گا کہ یا اللہ تو خدا ہے، اللہ ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ کہیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تم نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر اس کی عیادت کرتے تو وہاں پر مجھے موجود پاتے، یعنی میری مدد اس وقت تمہارے ساتھ ہوتی۔ ایسے ہی کہے گا فلاں بندہ مجبور تھا، میں مجبور تھا، تو نے میری مدد نہیں کی، پوچھے گا یا اللہ تو کہاں سے مجبور ہو سکتا ہے؟ کہا میرا فلاں بندہ مجبور تھا، تم نے اس کی مدد نہیں کی، اگر اس کی مدد کرتے تو مجھے وہاں پر پاتے، یعنی میری مدد وہاں پر ہوتی۔ تو انسانیت کی خدمت
یہ اللہ کو سب سے محبوب عمل اور ساری عبادتوں کی روح ہے، روح الصفات ہم اس کو کہتے ہیں، جس کو انسانیت کی خدمت ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو جو لوگ انسانیت کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں گے، انسانیت کی بھی دعا ان کے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ ہوگی، اور وہ انسان بڑی بڑی عبادتوں سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جس طرح انسان کی خدمت سے پہنچ سکتا ہے۔ بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں میں ہماری قوم کے ان جیالوں کو جنہوں نے اس کی فکر کی۔ ان فکر کرنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور جن جن لوگوں نے اس کا تعاون کیا سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور سب کے لیے آخرت میں ترقی کا ذریعہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔